کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے. جو ملک کی جو عوام جس 70% 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے. تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا. آگے معاشی طور پہ ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر عام آدمی تنخواہ دار طبقہ اس کا جینا مشکل ہے. بجلی کا بل, جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 16 روپے یونٹ تھا, تو آج 50 روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا؟ کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیگ جو 55-60 روپے کلو تھا آٹے کا وہ پہنچ گیا 150 روپے کلو پہ. جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت. تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے, روپیہ تیزی سے گر گیا. تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا, اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی بالکل نیچے چلی گئی تھی وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہا ہے. نہ کوئی قانون ہے, نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے. عدالتوں کے اوپر علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے, کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے. اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر, 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں, چور ہیں, منی لانڈرز ہیں, دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے, کیسز ثابت بھی ہوئے, ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے. اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں. اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں, یہ پیسے سے زیادہ, یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے, کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا, تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے, جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے پروفیشنلز کا, وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں, جو اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ملک جا کے در رہا ہے, کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. ایف آئی اے کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, کسی طرح سائفر پہ پکڑ لو. یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی سائفر پہ بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری, اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے, اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. یہ نہیں کہ اس نے ڈیفنس منسٹر نے یہ جو بات کی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سازش ہوئی ہے. میں تو کہتا جا رہا تھا, اور سازش ڈیلے ہو گئی 2 سال. اگر کرونا کے نہ آتے تو اس کے وہ بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چلی جانی تھی. تو ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے, کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے, کون سی جانی چاہیے؟ کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے؟ آج جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, آج پاکستان کے حالات ہیں, اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں, کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے؟ پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے 14 مئی کو, پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے
गवर्नमेंट मानती नहीं है। उसी वक्त मुझे वैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त अपनी रिट कायम करनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि उन्होंने इस हुकूमत को आइन को तोड़ने की इजाज़त दे दी। जब आपने उनको कोई एक्शन ही नहीं लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट और तो चौड़ी हो गई। अब तो खुल के कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करता है मिलिट्री कोर्ट्स पे हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अब तो उनके लिए तो पाकिस्तान अब जो ताकतवर बैठा हुआ है वो फैसला करेगा आइन का कौन सी शिक माननी है कौन सी नहीं माननी। तो मैं सिर्फ इसका ये आगे बढ़ने से पहले ये जो जनरल बाजवा की बातें आप सामने आ रही हैं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं करता, मैं अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो ये जिस तरह उन्होंने एक साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और कैसे वो मिले हुए थे दूसरों के साथ, ये जो पीडीएम के लोगों के साथ कैसे उनके राब्ते थे, और कैसे उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि इत्तेसाब का अमल ख़त्म किया। इत्तेसाब, याद रखें कि जो करप्शन केसेस थे, मैं बार बार कहता हूँ 95% हमारे पहले के करप्शन केसेस आ रहे थे, हमें विरासत में मिले थे, हमने नहीं बनाए थे। मेरे ऊपर तो आज 200 केसेस तकरीबन हो चुके हैं चंद महीने के अंदर। इनके ऊपर 2-2, 3-3 केसेस थे और वो सारे पुराने बने हुए थे, 95% पुराने केसेस थे। हमें तो वो जो इत्तेसाब का अमल था वो भी जनरल बाजवा ने इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उनकी पहले से इनसे डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन मुल्क को आज कितना नुकसान हुआ, वो कौन सा फोरम है जिसके अंदर ये जायज़ा लिया जाएगा कि एक किस तरह के फैसले ने इस अवाम को कितना नुकसान पहुंचाया। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख्वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का, जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया, इस तरह की औरतों की इज़्ज़त बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह अभी तक जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूँ कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई, उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी, यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया। और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स ही। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? ये मुझे बताएं। जिन औरतों के बच्चे हों, जिन औरतों के खामद हों, भाई हों, बाप हों, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाज़त देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है।
وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں، آدھا بھی پیسہ کام کرتے پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا. ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے، ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی. اور اب آ کے عورتیں جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں، ووٹس ڈال رہی ہیں، جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں، اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور میں کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا ہے، میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ، جس کا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق. اور میں نے ایک علامہ اقبال کا فارسی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کا ہے لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے. تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آزادی خوف سے بھی، آزادی اپنی میں سے بھی، اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے عشق کرنے سے. اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جب پتہ تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے